بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اکیڈمک کنسورشیم PAC کے زیر اہتمام ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی کانفرنس گرین مائنڈز گرینر اسکولز کے موضوع پر منعقد کی گئی۔ اس میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، اسکول کے سربراہان، اساتذہ سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں منصور ضیاء کی رپورٹ۔ Temperature and weather patterns, and as much as we would like to deny it, we are responsible for most of it. ماحولیاتی بیداری کو فروغ اور پائیدار تبدیلی کو آگے بڑھانے کے لیے نئی نسل کو علم اور ذمہ داری سے آراستہ کرنے کے لیے کراچی کے IBA سٹی کیمپس میں PAC اور ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ اسکولز گورنمنٹ آف سندھ کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق گرین مائنڈز گرینر اسکولز کے موضوع پر کانفرنس ہوئی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نپٹنے کے لیے طلباء کی جانب سے کانفرنس کے اراکین کو بصیرت انگیز مباحثوں، پیشکشوں اور اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، ڈیولپنگ کنٹریز میں اسٹل ہمارا شمار ہے، اور آج بھی ہمیں اتنے ہی مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارے پاس چیلنجز بہت ہیں۔ آج ہم یہاں کانفرنس میں آئے ہیں اور یہاں پہ جو گیسٹ ہیں انہوں نے آج ہمیں بہت اچھا سمجھایا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے انوائرمنٹ کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سو بیسکلی آج کی کانفرنس تھوڑی بہت لرننگ بھی تھی، تھوڑی بہت ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کو بھی ملا، اور ایک ہوپ ملا کہ ایسی بات نہیں ہے، چیزیں بدل سکتی ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن پرائیویٹ اسکولز گورنمنٹ آف سندھ رافیہ ملا نے بتایا بچوں اور بڑوں میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر آگاہی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکولز ہیں ان میں جو بچے ہیں ان کو آج سے 10-15 سال آگے کے لیے ہمیں کس طریقے سے پریپیئر کرنا ہے کہ سردی سے اچانک گرمی آ گئی، بہار کا موسم بیچ سے غائب ہو گیا، اسی طرح جو ہم کہتے ہیں اسپرنگ ختم ہو گیا، آٹم بھی نہیں آئے گا، تو دو ایکسٹریم ویدر ہوں گی، تو ہم کس طرح سسٹین کریں۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ اور ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے کانفرنس کے انعقاد کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ یہ جو آج کا ایونٹ ہے بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے بچے بچیاں جو مستقبل ہیں جن کے ہاتھ آگے انہوں نے چلنا ہے، تو میں بہت اپریشیٹ کروں گا پرائیویٹ اسکول کی جو ہماری ہیڈ ہیں ادی رافیہ ملا صاحبہ، اخلاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم۔ آج کے جو ایونٹ میں یوتھ جو بچے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے لوگ، رافیہ ملا، زاہد عباسی صاحب جو سیکریٹری ہیں، ناصر شاہ جو منسٹر ہیں، اور پاکستان اکیڈمک کنسورشیم اسکولز کے اونر سب شامل تھے۔ جب سب مل کے کام کریں گے تبھی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ گرین مائنڈز گرینر اسکولز جیسی کانفرنسز پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف کی تکمیل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے پروگرامز کا تسلسل ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے ایک محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے۔ کیمرامین رخسار بیگ کے ساتھ منصور ضیاء، 5 نیوز کراچی۔ سندھ لوکل گورنمنٹ اور کلک کے اشتراک سے صفورہ ٹاؤن میں چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی زیر صدارت کراچی پراپرٹی سروے کے حوالے سے آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں گے ہمارے نمائندے ثناء اللہ کی رپورٹ۔ سندھ لوکل گورنمنٹ اور کلک کے اشتراک سے صفورہ ٹاؤن میں چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیلی کی زیر صدارت کراچی پراپرٹی سروے کے حوالے سے ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ٹاؤن چیئرمین راشد خاص کیلی، وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ، UC چیئرمین تاج محمد وسان سمیت ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کے بلدیاتی نمائندگان اور متعلقہ محکمہ جاتی افسران سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر 5 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلک ہمارے ہمیشہ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور مختلف مراحل میں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، تو پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس کو ایک اچھا کرنے کے لیے اور پراپرٹی ٹیکس کی اچھی ریکوری کرنے کے لیے ایک مکمل سروے کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے انفارمیشن دی کہ 56,000 جو ہے پراپرٹی یہاں پر رجسٹرڈ ہے، باقی نہیں ہے۔ جیسے آگے کلک سے انفارمیشن آئی کہ یہاں پر ٹوٹل جو ہے تقریباً کوئی 1,71,000 پراپرٹی موجود ہے۔ سب کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک سروے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کی بہتری ہو، ٹاؤن کی بہتری ہو، علاقوں کی بہتری۔ کلک نے ایک انیشیٹو لیا ہے کراچی پراپرٹی سروے کے حوالے سے۔ ہم کراچی میں ایک میس سروے کرنے جا رہے ہیں جس میں کراچی کی کمرشل، ریزیڈینشل اور انڈسٹریل پراپرٹیز کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔
یہ سروے پہلے 2001 میں ہوا تھا، اب 25 سال بعد یہ سروے ہونے جا رہا ہے. ایسٹیمیٹڈ پراپرٹیز کراچی میں 35 لاکھ ہیں. انشاءاللہ ہم عید کے بعد یہ انیشیٹو شروع کریں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ ثناء اللہ ہکڑو، 5 نیوز کراچی. آئی جی سندھ پولیس غلام نبی میمن نے کہا ہے کہ کسی بھی سرکاری اور نجی سیکیورٹی اہلکار کو اسلحے کی نمائش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. سندھ کے تمام پولیس ٹریننگ سینٹرز میں نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز کو بھی فائرنگ کی تربیت دی جائے گی. آئی جی سندھ پولیس کے زیر صدارت غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی پر مامور نجی سیکیورٹی گارڈ سے متعلق حکومت پاکستان اور سندھ کی بنائی گئی ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے سی پی او کراچی میں جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس میں آئی ٹی ایس یو پی ٹریننگ اور ہیڈ کوارٹر سمیت تمام ڈی آئی جیز کے علاوہ آل پاکستان سیکیورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میجر ریٹائرڈ منیر احمد نے بھی 5 رکنی وفد کے ہمراہ شرکت کی ہے. چیئرمین اے پی ایس اے اے نے نجی سیکیورٹی ایجنسیوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر مامور گارڈ سمیت تمام نجی سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈز کا ڈیٹا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تصدیق کے بعد تیار کر لیا گیا ہے. ایس او پی کے تحت رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو بار کوڈ کے ساتھ سروس کارڈ اور یونیفارم بیج فراہم کیا جا رہا ہے. بار کوڈ کے ذریعے کسی بھی وقت موبائل فون ایپلیکیشن کی مدد سے گارڈ کی تصدیق بھی کی جا سکے گی. ان کی درخواست پر آئی جی سندھ نے نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے گارڈز کو سندھ کے پولیس ٹریننگ سینٹرز میں فائرنگ کی تربیت دلوانے کی حامی بھر لی. کراچی، فیصل آباد اور ملتان کے ایئرپورٹس پر سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے لیے جدید سکینرز نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. 4 ارب روپے کا یہ منصوبہ جاپانی گرانٹ سے مکمل کیا جائے گا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق کراچی، فیصل آباد اور ملتان کے ایئرپورٹس پر جدید ای ڈی ایس سی ٹی سیکیورٹی سکینرز کے ساتھ بیگیج ہینڈلنگ کا بھی جدید نظام نصب کیا جائے گا. پی اے اے کے مطابق جدید سیکیورٹی اسکینرز کی مدد سے آتشی مواد کی نشاندہی بھی ممکن ہوگی. پی اے اے کا کہنا ہے کہ 4 ارب روپے کے اس منصوبے کو جاپانی گرانٹ سے مکمل کیا جائے گا. منصوبے کے ٹینڈرز اور کانٹریکٹ کے لیے ٹوکیو میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے وفد نے بھی شرکت کی. 4 ارب سے زائد کا معاہدہ جاپان کی ٹیک انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ٹوکیو میں طے پایا. آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ اے این ایف کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن. 4 کارروائیوں میں 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کارروائیوں میں 4 کروڑ سے زائد مالیت کی 59 کلو گرام منشیات برآمد کر لی گئی. ہب کے علاقے اوتھل میں اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 23 کلو افیم اور 11 کلو ہیروئن برآمد، جبکہ لاہور میں چھاپے کے دوران مکان سے 20 کلو کوکین. سیالکوٹ میں جی ٹی روڈ کے قریب 2 ملزمان کے قبضے سے 2 کلو سے زائد آئس. رنگ روڈ پشاور کے قریب ملزمان سے 1 کلو سے زائد افیم، 1 کلو سے زائد چرس اور 470 گرام ہیروئن برآمد. ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے. اس کے بعد تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کا شاندار اختتام. بلدیہ ٹاؤن میں شجرکاری مہم زور و شور سے جاری ہے. ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی ہدایت پر محکمہ باغات کے عملے کی جانب سے بلدیہ ٹاؤن کی مرکزی شاہراہ ہب ریور روڈ پر نئے پودے لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے. یہ منصوبہ نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنے گا بلکہ ماحولیاتی بہتری کے لیے بھی ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا. ماضی میں محکمہ باغات کو درپیش وسائل کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نے ٹاؤن چیئرمین عبدالکریم آسکانی کی کاوشوں سے اپنی ذاتی ڈرل مشین خریدی ہے جس کے ذریعے شجرکاری کا عمل مزید مؤثر اور تیز ہو گیا. یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے منتخب نمائندوں کی سرپرستی سے مکمل ہوا جن کی قیادت میں بلدیہ ٹاؤن کے مختلف محکمے اب ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. عوامی فلاح و بہبود کے اس اہم اقدام سے نہ صرف ہب ریور روڈ بلکہ پورے بلدیہ ٹاؤن میں سرسبز ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثبت تبدیلی ثابت ہوگا.
TMC کے ریٹائر اور وفات یافتہ ملازمین کے پینشن کیسز KMC میں نہ لینے، 2017 سے ریٹائر ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی، 2019 اور 2020 کا پینشن کا اضافہ پینشن میں شامل نہ کرنے، جبکہ 72 سال کی عمر کو پہنچنے والے پینشنرز کی پینشن بحالی میں غیر ضروری تاخیر کے خاتمے اور دیگر پینشنرز کے مسائل کے حل کے لیے TMC کے ریٹائرڈ ملازمین اور پینشنرز نے KMC ہیڈ آفس کے سامنے ایم اے جناح روڈ پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے دیا۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین KMC ہیڈ آفس میں داخل ہو گئے اور ہیڈ آفس کے گرد چکر لگاتے ہوئے نعرے بازی کی اور مین کوریڈور پر دھرنا دے دیا۔ اس موقع پر دھرنے کے شرکا سے سید ذوالفقار شاہ، حبیب الرحمان اوان، جاوید بلوچ، ہارون حسن، قاسم شاہ، ولی وارسی، اشرف اوان، نعیم جمال، آصف خان، کامریڈ امر جلیل مگسی، ڈاکٹر سید اختر، الیاس جدون اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے TMCs کے ریٹائرڈ ملازمین کے پینشنز کیسز فوری طور پر KMC میں لینے، ریٹائرڈ ملازمین کو 2017 سے ادائیگیاں کرنے، 2019 اور 2020 کے پینشن میں اضافے کو ماہوار پینشن میں شامل کرنے اور 72 سال کی عمر کو پہنچنے والے پینشنرز کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران پینشنرز نے لوکل گورنمنٹ آفس سندھ سیکریٹریٹ تک پیدل مارچ کرتے ہوئے ریلی نکالی اور لوکل گورنمنٹ سیکریٹریٹ کے مین دروازے پر دھرنا دے کر نعرے بازی شروع کر دی۔ اسی دوران ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میٹنگ میں معروف تھے۔ مظاہرین آمد کی اطلاع ملتے ہی واپس سیکریٹریٹ پہنچ گئے اور مذاکرات کی ٹیم سے سید ذوالفقار شاہ، نعیم جمال، حبیب الرحمان، الیاس جدون، عماس احمد، آصف خان، راجہ عاصم، شہزاد ملک، اعجاز، عمران علی، محمد نذیر نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری سندھ لوکل گورنمنٹ خالد حیدر شاہ، اسپیشل سیکریٹری نجمہ حمید، سیکشن آفیسر ایڈمن جبار عباسی، سیکشن آفیسر 5 منصور لکھن سے مذاکرات میں کیے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے ہنگامی نوعیت کے مطالبات کے فوری حل کے لیے تحریری مطالبات طلب کر لیے جو انہیں پیش کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ریٹائر ملازمین اور پینشنرز کے مسائل سے آگاہ ہے۔ اس سلسلے میں KMC اور سیکریٹری فائنانس کو بار بار آگاہ کیا گیا ہے۔ احتجاج کی کارروائی اور مطالبات کی یادداشت بھی وزیر بلدیات اور چیف سیکریٹری کو روانہ کی جا رہی ہے۔ مذاکراتی عمل شروع ہونے پر مظاہرین پر عام طور پر منتشر ہو گئے۔ مظاہرین نے وقفے سے نعرے بازی جاری رکھی۔ اس موقع پر پولیس اور سٹی وارڈنز کی بھاری نفری موجود تھی۔ مظاہرے اور دھرنے میں آل KMC، TMC's ریٹائرڈ امپلائیز اور پینشنرز الائنس، KMC جوائنٹ امپلائیز ایکشن کمیٹی، KMC ریٹائر امپلائزیشن کمیٹی، MPP لیبر ونگ، مہاجر قومی موومنٹ لیبر ونگ، اربن لیبر فرنٹ، یونائٹڈ ورکرز یونین، پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین لیاری، پیپلز لیبر یونین ساؤتھ، پیپلز یونائٹڈ ورکرز یونین ماڑی پور، سجن یونین کے ماڑی اور بلدیہ کورنگی ٹاؤنز ٹیچرز ایکشن کمیٹی اور دیگر نے شرکت کر کے پینشنرز اور ریٹائر امپلائیز سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کراچی میں پانی کی لائنوں میں رساؤ کی مرمت مکمل کر لی گئی ہے۔ MT واٹر کارپوریشن کے مطابق تمام ضروری مرمت کے بعد پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ 2 مختلف مقامات پر پانی کی لائنوں میں رساؤ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ بلک لائنوں کو چارج کرنے کا عمل جاری ہے، جس کے بعد ڈسٹریبیوشن لائنوں میں پانی کی روانی معمول پر آ جائے گی۔ مختلف مقامات پر رساؤ کی مرمت کے ساتھ کراچی یونیورسٹی میں نئے 4 والوز بھی نصب کر دیے گئے ہیں اور سائفن 19 کے فیز 1 میں لیکیجز کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ مرمتی کام سے لیاری، صدر، کلفٹن، ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی بہتر ہو گئی ہے۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق شہر میں آج شام تک معمول کے مطابق پانی کی سپلائی بحال ہو جائے گی۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبے بھر میں بس ٹرمینلز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے غیر قانونی ٹرانسپورٹ لینز کو 1 ماہ کے اندر قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے گا۔ سندھ حکومت جلد ہی ایک نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی متعارف کروائے گی۔ سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیاں بھی دلچسپی لے رہی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار شرجیل انعام میمن نے ٹرانسپورٹ سے متعلق بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوارڈینیشن کمیٹی کی سب کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب، سیکریٹری لوکل گورنمنٹ خالد حیدر شاہ، کمشنر کراچی حسن نقوی، MD SMTA کمال دایو، CEO ٹرانس کراچی طارق منظور چانڈیو اور DIG ٹریفک کراچی
پیر محمد شاہ سمیت معروف کاروباری شخصیات اور صنعتکار شریک ہوئے۔ شرکا نے کراچی کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ معروف صنعتکار عارف حبیب کاٹی کے صدر جنید نقی، دانش دیوان اور زبیر چھایا نے حکومت سندھ کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کی تعریف کرتے ہوئے اپنی اہم تجاویز پیش کی ہیں۔ معروف صنعتکار عارف حبیب نے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اور کاروباری برادری کے درمیان تعاون پر زور دیا ہے۔ زبیر چھایا نے انفراسٹرکچر کے لیے سیس فنڈز کی نگرانی کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی تجویز دی۔ صدر کاٹی جنید نقی نے ٹریفک قوانین سے متعلق شہر قائد میں بڑے پیمانے پر آگاہی مہم شروع کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت ٹریفک پولیس کے مدد سے ٹرانسپورٹ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کورنگی مسعود بھٹو نے شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ اسکولوں، پارکس، گرین بیلٹ میں شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو نے اسکولوں کے طلباء اور اساتذہ کے ہمراہ پودا لگایا اور اسکول کے طلباء اور اساتذہ سے ملاقاتیں کی ہیں اور شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے لگائے گئے پودوں کی آبیاری دیکھ بھال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ منتظمین نے ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور شجرکاری مہم میں آمد پر خوشامدید کہا۔ اور کمشنر کراچی کی ہدایت پر شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ گلشن اقبال میں مسکن اور ڈسکو بیکری کے طرف غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ فیروز آباد عالمگیر روڈ اور گلزار ہجری آل میمن کوآپریٹو سوسائٹی میں بھی تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں۔ تمام آپریشنز اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں مکمل کیے گئے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا ہے کہ تجاوزات ہر حال میں ختم کیے جائیں گے، کیونکہ یہ نہ صرف عوام کی مشکلات بڑھا رہے ہیں بلکہ شہر کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی میں موجود کثیر منزلہ رہائشی اور تجارتی عمارت کو آتش زدگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ماہانہ انسپیکشن رپورٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محکمہ شہری بچاؤ اور KMC افسران پر مشتمل انسپیکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وسطی کراچی میں موجود کثیر منزلہ عمارتوں کو آتش زدگی سے محفوظ رکھنے سے متعلق ڈپٹی کمشنر آفس میں ایک اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 عاصم عباسی کی زیر صدارت منعقد اجلاس میں سول ڈیفنس اور KMC فائر فائٹرز کے افسران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار شریک ہوئے ہیں۔ اجلاس کے دوران ضلع وسطی میں موجود کثیر منزلہ عمارتوں پر سیفٹی سے متعلق موجود انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ADC نے محکمہ شہری بچاؤ کو تمام کثیر منزلہ عمارتوں کی ماہوار انسپیکشن کی ہدایت کرتے ہوئے ہر ماہ تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ فوکل پرسن ڈپٹی کمشنر سینٹرل توقیر احمد کے مطابق کثیر منزلہ عمارتوں کے انسپیکشن کا ماضی میں کوئی جامع نظام نہیں ہوتا تھا، تاہم ضلع وسطی میں اب اس سے متعلق کمیٹی بنا دی گئی جس سے مستقبل میں کثیر منزلہ عمارتوں میں آتش زدگی کے واقعات کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اور چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصقیلی نے مختلف محکموں کو ناقص کارکردگی پر ڈنڈا سنبھال لیا ہے اور ان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناقص کارکردگی اور ٹیکس ریکوری نہ کرنے پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصقیلی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر صفورہ ٹاؤن امتیاز حسین مکسی نے محکمہ لینڈ کے ڈائریکٹر سمیت 11 ملازمین اور محکمہ ایڈورٹائزمنٹ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت 8 ملازمین کو محکمے سے فارغ کر کے ڈائریکٹر HRM کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور انہیں سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ فیلڈ میں کام کرتے دکھائی دیں تو ان کے خلاف END رولز کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصقیلی نے گزشتہ دن افسران سے میٹنگ کے دوران اندیا دیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے جو محکمہ جات صفورہ ٹاؤن کی بہتری کے لیے
काम नहीं कर सकते, इन्हें फारिग किया जाए, जिसका आगाज किया जा चुका है। उनका मजीद कहना है कि लोकल टैक्सेस सफूरा टाउन की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद हैं, लेकिन मुतादिद बार तंबी के बाद भी कारकर्दगी दुरुस्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से मजबूरन सख्त इकदामात उठाने पड़े। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अब भी मुख्तलिफ महकमा जात ने कारकर्दगी को बेहतर ना बनाया तो इन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। सफूरा टाउन को बेहतरी की जानिब करने के लिए फंड्स दरकार हैं, जो लोकल टैक्सेस के महकमे से ही दस्तयाब हो सकते हैं। इस वक्त लोकल टैक्सेस के 2 अहम महकमों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे बेहतरी ना आई तो मजीद कार्रवाइयां अमल में लाएंगे और महीनों के बजाय दिनों में सफूरा टाउन को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। हमारा टास्क सफूरा टाउन को कराची के मॉडल टाउन के तौर पर मुतारिफ करवाना है, जिसके लिए जहां तक मुमकिन होगा इकदामात बुरोए कार लाएंगे। और अब आपको बताएं कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स का 93वां इजलास 16 मई से 23 मई तक चीन के शहर में मुनक्किद होगा, जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वफाकी वजारत आबी वसाइल ने 4 सूबों और वापडा से नुमाइंदे नामजद करने की दरख्वास्त की है। वापडा के मुताबिक हर नुमाइंदे का खर्च 12.5 लाख रुपए आएगा। सिंध हुकूमत को खदशा है कि इस इजलास में काला बाग डैम की मंजूरी के लिए दबाव डाला जा सकता है। पाकिस्तान में बड़े और छोटे डैम हैं, जबकि 95 मजीद छोटे डैम बनाने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शकील नाइज से। शकील नाइज बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स का 93वां सालाना इजलास 16 से 23 मई तक चीन के शहर चेंगडू में तलब कर लिया गया है। वफाकी वजारत आबी वसाइल ने और फेडरल फ्लड कमीशन ने 4 सूबों से नुमाइंदगी तलब कर ली है। वापडा ने इस सिलसिले में आगाह किया है कि एक जो रुकन नामजद किया जाएगा उसका खर्चा 12.5 लाख रुपए आएगा। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में बड़े डैमों के हवाले से जो है रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पेश की जाएंगी। हुकूमत सिंध को इस ज़मीन में खदशा है कि चूँकि 4 सूबाई से हुकूमतों से ये तलब किया गया है, तो लिहाजा ये पंजाब हुकूमत या वफाकी वज़ारत आबी वसाइल या वापडा इस ज़मीन में जो मुतनाज़ा कालाबाग डैम है उसको इसमें आलमी कॉन्फ्रेंस में आलमी इजलास में रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकते हैं। उसकी बाकी हक में दलाल दे सकते हैं, चूँकि सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली उनको मुस्तरद करते उसके बावजूद भी ये मनसूबा अभी तक भी बरकरार रखा गया, तो लिहाजा ये हुकूमत इस ज़मीन में तैयारी कर रही है। मुल्क में वापडा ने जो ब्रीफिंग दी उसमें कहा कि मुल्क में 139 बड़े डैम हैं। पंजाब में 71, खैबर पख्तूनख्वा में 19, कबायली इलाकों में 25 और वापडा के 9 डैम शामिल है। सिंध और आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में एक भी बड़ा डैम नहीं है। मुल्क में 1029 छोटे डैम हैं, जिनमें से पंजाब में 3, सिंध में 164, खैबर पख्तूनख्वा में 2, बलूचिस्तान में 880 छोटे डैम शामिल है। आइंदा माली साल में मुल्क में 95 छोटे डैम बनाए जाएंगे और उस ज़मीन में पंजाब में 2, सिंध में 15, खैबर पख्तूनख्वा में 12 डैम, बलूचिस्तान में 18 डैम, कबायली इलाकों में 2 डैम, आज़ाद कश्मीर में 34 डैम और वापडा के 12 डैम शामिल हैं। जी शकील नाइज तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर सोने की फी तोला कीमत में कमी हो गई है। फी तोला सोने की कीमत 2,400 रुपए कम होकर 3,06,300 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपए कम होकर 2,62,602 रुपए हो गई है। आलमी बाजार में सोने की कीमत $24 कम होकर $2,916 फी औंस है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसहाक खोड़ो ने कहा है कि हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना और मीरपुर खास में तेजी से फैलते हुए बड़े शहरों में रिहायशी और कमर्शियल तामीरात की ज़रूरतों में इजाफा हो रहा है। नई डेवलपमेंट में कानूनी तामीरात शहर की तरक्की और खुशहाली का अहम उन्सर है और यही हुकूमत
सिंध का विजन है। SBCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग में इजलास की सदारत करते हुए डायरेक्टर जनरल SBCA मोहम्मद इसहाक खोड़ो का गैर कानूनी तामीरात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तमाम रीजन की सतह पर है। किसी भी सूरत गैर कानूनी तामीरात और सरपरस्ती में मुलव्वस अफसरान और अहलकार को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि SBCA से बगैर मंजूरी कायम करदा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, प्राइवेट पब्लिक सेल्फ प्रोजेक्ट्स, गैर कानूनी रिहायशी स्कीम और गैर कानूनी इनफरादी रिहायशी और दीगर कमर्शल तामीरात और इस्तेमाल अराजी की खिलाफ वर्जियों का मुकम्मल सद्देबाब किया जाए। इस ज़ुमरे में ऐसी तामीरात और इस्तेमाल अराजी जिन्हें ज़वाबित के तहत कानूनी दायरेकार में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कसीरुल मंजिला प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल प्लाजे में बिल्डिंग प्लान पर अमलदारी के सिलसिले में खास तौर पर कट लाइनें, गैर कानूनी तामीरात, हंगामी हादसाती इनखला के रास्ते, फायर सेफ्टी आलात की तंसीब और कार पार्किंग के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी को सख्ती से रोका जाए और शहरी हुकूक से मुतालिक मफादात और सहूलियात को बहाल करवाया जाए, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले प्रोजेक्ट्स की NOC बराए तशहीर फरोख्ती मनसूख और पुरानी रिहायशी और कमर्शियल इमारतों मज़कूरा सहूलियात को बहाली तक इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा जाए। डायरेक्टर जनरल ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि गैर कानूनी तामीरात के हवाले से वज़ीर बल्दियात की अदम बर्दाश्त पॉलिसी पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, जिसके तहत गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में मुलव्वस किसी अफसर या अहलकार के किसी सूरत रियायत मुमकिन नहीं। सख्त महकमा जाती तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और सिंध हुकूमत सूबे भर के कमजोर तबके को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ममता प्रोग्राम, विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम और भूख मिटाओ प्रोग्राम समेत सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव जैसे अहम मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बैक। और अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर की नाअहली के बायस गवाहान का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिस पर कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समाप्त हुई है। इस दौरान मुल्जिमान अरमकान और शिराज को अदालत में पेश किया गया, ताहम तफ्तीशी अफसर की नाअहली के बायस मुकदमे के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि गवाहों के बयानात कलमबंद कराने से पहले मुल्जिमान के वकला को नोटिस दिया था। और कराची के सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान, जबकि के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद डिफेंस के रिहायशियों ने DG रेंजर्स, IG सिंध और स्टेशन कमांडर DHA कराची समेत दीगर आला हुक्काम को खत इरसाल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक खत में DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमकान के वालिद कामरान असगर कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई और अरमकान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाने का मुतालबा किया गया है। खत के मतन के मुताबिक हालिया वाक़यात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। अरमकान के वालिद कामरान असगर कुरैशी भी बंगले को खाली करवाया जाए। इसमें कहा गया है कि अरमकान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले से मुताद्दिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाक़यात भी पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास पाया गया है। 2023 में 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। खत में कहा गया है कि अरमकान कुरैशी
100 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھتا تھا۔ ارمغان اپنے گارڈز کے ذریعے خواتین اور گھریلو ملازمین کو ہراساں کرنے میں بھی ملوث ہے۔ 8 فروری کو بنگلے میں ارمغان اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کی وجہ سے دیگر رہائشی گھروں میں محصور ہو گئے تھے۔ ڈی ایچ اے کے رہائشیوں نے ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ اور اسٹیشن کمانڈر ڈی ایچ اے سمیت دیگر کو خط ارسال کر دیا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بعد ڈیفنس کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھ دیا ہے، جس میں ڈی ایچ اے رولز کی خلاف ورزی پر ارمغان قریشی کے والد کامران اصغر قریشی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ بنگلے میں ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، جبکہ ارمغان اپنے گارڈز کے ذریعے خواتین اور گھریلو ملازمین کو ہراساں کرنے میں بھی ملوث ہے، جبکہ دوسری جانب ارمغان کے مبینہ سہولت کار ایس آئی ندیم نے کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شایان علی سے۔ جی شایان، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی دیکھیں، یہ مصطفیٰ عامر قتل کے بعد جو ہے ڈیفنس کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام کو خط لکھ دیا ہے، جس پہ جو ہے ڈی ایچ اے رول کی خلاف ورزی پر جو ہے ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی کے خلاف جو ہے کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے، جبکہ خط میں لکھا گیا ہے کہ حالیہ واقعات کی وجہ سے جو ہے ڈی ایچ اے کے رہائشیوں کو سیکیورٹی خدشات لاحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد جو ہے ارمغان کے زیر استعمال بنگلہ نمبر 35 کی جو ہے اصل مالک کو بھی سامنے لایا جائے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خط میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارمغان کے والد کامران اصغر قریشی سے بھی بنگلے کو جو ہے خالی کروایا جائے۔ ارمغان کے زیر استعمال جو بنگلے سے متعدد مرتبہ جو ہے ہوائی فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے علاقے میں خوف کی فضا پیدا ہوئی ہے، جبکہ خط میں مزید یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 2023 سے 2024 کے دوران جو ہے وہ بنگلے میں غیر قانونی طور پر شیروں کو بھی رکھا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے کہ ارمغان قریشی جو ہے 100 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ رکھتا ہے، اور اس دوران جو وہ ارمغان اپنے گارڈ کے ذریعے جو ہے وہ خواتین اور گھریلو ملازمین کو ہراساں بھی کرنے میں ملوث ہے، خط میں لکھا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خط بات کریں کہ ڈی ایچ اے کے رہائشیوں نے جو وہ ڈی جی رینجر آئی جی سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیشن کمانڈر ڈی ایچ اے سمیت دیگر اعلیٰ حکام کو خط یہ لکھا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ارمغان ہے اس کے والد کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، کیونکہ علاقے میں جو ہے خوف و ہراساں پھیلا ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا۔ تفصیلات کے لیے شکریہ شایان۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے کا سر سید ایکسپریس کو آج سے معطل کرنے کا اعلان۔ یہ ٹرین کراچی سے راولپنڈی کے درمیان نجی کمپنی کے تحت چلائی جا رہی تھی، جسے بند کر کے کراچی تا لاہور شاہ حسین ایکسپریس کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ ریلوے کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں بحال کی گئی سر سید ایکسپریس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہی تھی، جس میں اے سی اور اکانومی کلاس کوچز، ڈائننگ کار، فری وائی فائی اور آن لائن ٹکٹنگ کی سہولت موجود تھی۔ اور بلوچ کلچر ڈے کی تقریب میں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ طلبہ نے بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب سجائی۔ تقریب میں طالبات نے اس مناسبت سے بلوچی پگڑی، کپڑے اور دیگر ملبوسات زیب تن کیے۔ اس موقع پر ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے کہا ہے کہ بلوچی ثقافت قدیم ترین ثقافتوں میں سے ہے۔ بلوچوں کو متحد کرنے کے لیے ایک دن بلوچ ثقافت کے دن کے طور پر منانا ضروری ہے۔ یہ دن بلوچ ثقافت کو زندہ رکھنے اور بلوچوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ طلبہ کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد اسحاق کھوڑو نے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کراچی کے دفتر کا دورہ کیا۔ چیئرمین حسن بخشی سمیت دیگر عہدیداران نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے نے ملاقات کے دوران آباد کے عہدیداران نے کراچی کے بلڈرز کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ ڈی جی ایس بی سی اے نے ان کی تمام مشکلات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ محمد اسحاق کھوڑو کا مزید کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کا ویژن ہی ایس بی سی اے کا فوکس ہے، جس میں غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ اور تعمیراتی صنعت کی ترقی و فروغ اولین ترجیحات ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبے میں پائیدار ترقی ہی نہ صرف ملکی معیشت کی ضامن ہے، بلکہ اس شعبے سے لاکھوں افراد کا روزگار بھی وابستہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعمیراتی شعبے سے منسلک بلڈرز اور کاروباری حضرات کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہی وہ ان کے پاس آئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل محمد اسحاق کھوڑو نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں کوئی کمپرومائز
नहीं होगा। और सिंध हुकूमत सूबे भर के कमजोर तबके को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ममता प्रोग्राम, विमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स प्रोग्राम और भूख मिटाओ प्रोग्राम समेत सिंध पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव्स जैसे अहम मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। इन ख्यालात का इज़हार सैयद नासिर हुसैन शाह ने कराची में मुनक्किद दूसरी नेशनल सोशल प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संग मील करार देते हुए कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन के मुताबिक अवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जारी मंसूबों के तहत 12 लाख से ज़ायद ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद घर तामीर किए जा रहे हैं और इनके मालिकाना हकूक भी ख़वातीन को ही दिए जा रहे हैं। सोलर प्रोग्राम के तहत अवाम को लाखों सोलर पैनल मुफ्त दिए जा रहे हैं। जल्द ही 5 लाख सोलर पैनल्स की तकसीम का प्रोग्राम भी शुरू होगा। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद, जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडेगा लोड्स, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड नजम अहमद शाह, कंट्री हेड GIZ पाकिस्तान मारिया होसे, DG बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नवीद अकबर समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज़ के साथ।